اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے، یعنی جن کی یہ ویڈیو بنا کر ڈالنے، کیا وہ ولی ہیں؟ وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ان کا لباس ہیجڑوں والا، ان کا پہناوا ہیجڑوں والا، ان کے بال ہیجڑوں والے، اور نہ انہیں نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ عبادت الہی کے قریب ہے وہ، بس وہ اپنی ایک کلا دکھاتے ہیں جو ان کو کلا آتی ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے، اور ہاتھ میں بعد میں دکھا دیا مٹھی میں۔ وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک شاید کوئی پولیس والے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ اس طرح سے یہ کلائی کو پکڑ لیا، کہا اب دکھاؤ آپ کر کے، تو اس سے وہ کر ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ پہلے سے آستین کے اندر رکھتے ہیں نا، اور بعد میں ایسا کرتے ہیں مٹھی مچ کے، تو وہ یہاں سے نکل آتا ہے اس جگہ سے، تو بعد میں اسے پکڑ کر جب پوچھا کہ آپ کر کے دکھاؤ تو نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک کلا ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، اور کرامت وہی کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں۔ اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور آج کی ویڈیو بہت زبردست بننے والی ہے، بس آپ اینڈ تک بنے رہیں۔ آئیے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ وہ ویڈیو کون سی ہے جو آج سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہے۔ تو پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو تو سن لیا ہوگا، یہ ویڈیو کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے، اور خواجہ پیا کی چوکھٹ سے مولا علی کو نکلتے دیکھا ہے، اور خواجہ پیا کی چوکھٹ سے مولا علی کو نکلتے دیکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پر جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا، یہ ولی نہیں ہے، یہ ایک جاہل ہے۔ جاہل ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ ولی تھوڑی ہے، نہ انہیں نماز کا طریقہ پتہ، نہ انہیں یہ پتہ کہ بال کہاں تک رکھنے ہیں، نہ ان کو دیکھو، سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ ابھی ہم آپ کو ولی کی تعریف سنائیں گے، ولی کسے کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا، یہ ولی نہیں ہے جو آپ نے ویڈیو میں دیکھے۔ ان کا تو لباس بھی ولیوں والا نہیں ہے، ان کا طریقہ ولیوں والا نہیں ہے، نہ ان کا پہناوا ولیوں والا، نہ یہ نماز روزے کے قریب ہے۔ یہ ایک جاہل ہے، جاہل شیطان، یہ ولی نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں، یہ تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، لیکن اب یہ والی ویڈیو دیکھیے، اس میں تو آپ پہچان ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہمیں تو پہچان ہو ہی نہیں۔ اگر آپ کسی بھائی کو پہچان ہو کہ یہ جو ویڈیو میں ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ ہمیں کومنٹس باکس میں انشاءاللہ ضرور بتائیں۔ آئیے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة۔ دیکھا ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھو، سب سے پہلی چیز ہم آپ کو بتائیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں آپ کو بھی پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ کیا ڈھنگ بنائے پڑا ہے، کیا حلیہ بنائے پڑا ہے، داڑھی بھی رکھے پڑا ہے، مونچھیں بھی رکھائے پڑا ہے، عورتوں سا لباس پہنے پڑا ہے، اور ہاتھ پیروں پر مہندی لگائے ہوئے ہے، اور ہار پڑے ہوئے گلے میں، مطلب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سنیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں، ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب و الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو۔ یعنی ولی کسے کہتے ہیں کہ ولی وہ مومن صالح ہے، وہ پرہیزگار بندہ ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو۔ اور ایک چیز اور بتائیں کہ اب یہ خاص درجہ کس کو ملتا ہے؟ ہم آپ کو پوری ولی کی تعریف سناتے ہیں، خاص درجہ یہ کس کو ملتا ہے؟ تو
اکثر شریعت کے مطابق دیکھا جائے تو ریاضت و عبادت کرنے کے بعد یہ درجہ ملتا ہے، مگر کچھ حضرات کو ابتدا سے ہی، شروع سے ہی بلا ریاضت و مجاہدہ کے یہ درجہ مل جاتا ہے، اور تمام اولیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ حضرات خلفائے اربعہ کا ہے۔ اور یہ ولی جو ہوتے ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کو پہچاننا آسان نہیں ہے، یعنی ان کو پہچانا ایک دم پہچانا نہیں جا سکتا۔ اور ولی وہ ہوتے ہیں کہ ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت بخشی ہے، وہ طاقت عطا کی ہے کہ ایک قدم مشرق میں رکھتے ہیں اور دوسرا قدم مغرب میں رکھتے ہیں۔ اور ولی وہ ہوتے ہیں جو زمین پر رہ کر لوح محفوظ تک کا دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے یہ کہا تھا کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو تمام اولیاء کرام نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یک زبان ہو کر یہی کہا تھا کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھ دو قدم غوث اعظم۔ تو میرے بھائیو، ولی وہ ہوتے ہیں جو زمین پر رہ کر لوح محفوظ تک کا دیکھ لیتے ہیں۔ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اب آپ خود اپنے یقین سے مجھے بتائیں، کیا انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ رہی ہے؟ یہ جو اپنی آنکھیں نکال کر دکھا رہے ہیں، اپنی جو ہے زیب وغیرہ نکال کر دکھا رہے ہیں، اور اپنے جسم کے اعضاء نکال کر دکھا رہے ہیں، کیا یہ ولیوں کا کام ہے؟ کیا سر پہ ٹوپی نہ رکھنا اور بنا ٹوپی کے گھومنا، بڑے بڑے بال رکھنا، یہاں تک کہ جبکہ شریعت میں یہاں تک کہ بالوں کی اجازت ہی نہیں ہے، صرف کانوں کی لوت تک رکھنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانوں کی لوت تک بال رکھتے تھے تو یہ بال بڑھنے کی چیزیں تھوڑے بڑھ جاتے تھے تو پھر حضور کٹوا لیا کرتے تھے، پھر وہاں تک ہی ہو جاتے تھے۔ تو بڑے بڑے بال رکھ کے ہیجڑو ہائی یہ بال گھوم کے پھر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی ویڈیو بنا کر کے اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا۔ حالانکہ میں مانتا ہوں، کیونکہ ہندوستان میں اگر دین پھیلایا ہے تو وہ غریب نواز نے ہی پھیلایا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ غریب نواز کے یہاں پہ ولی یقین بھی ہے الحمدللہ، اور میں مانتا بھی ہوں کیونکہ ولیوں کے دربار میں ولیوں کا آنا جانا رہتا ہے، دوسرے ولیوں کا، تو میں مانتا ہوں اور میرا یقین بھی ہے کہ غریب نواز کی چوکھٹ پر ولی آتے ہوں گے اور مولا علی بھی آئے ہوں گے۔ لیکن یہ جو اتنے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اجمیر کی گلیوں میں ہم نے ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے، یعنی جن کی یہ ویڈیو بنا کر ڈالنے، کیا وہ ولی ہیں؟ وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ان کا لباس ہیجڑوں والا، ان کا پہناوا ہیجڑوں والا، ان کے بال ہیجڑوں والے، اور نہ انہیں نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ عبادت الہی کے قریب ہے وہ، بس وہ اپنی ایک کلا دکھاتے ہیں، جو ان کو کلا آتی ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے، اور ہاتھ میں بعد میں دکھا دیا مٹھی میں۔ وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک شاید کوئی پولیس والے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ اس طرح سے یہ کلائی کو پکڑ لیا، کہا اب دکھاؤ آپ کر کے، تو اس سے وہ کر ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ پہلے سے آستین کے اندر رکھتے ہیں نا، اور بعد میں ایسا کرتے ہیں مٹھی مچ کے، تو وہ یہاں سے نکل آتا ہے اس جگہ سے، تو بعد میں اسے پکڑ کر جب پوچھا کہ آپ کر کے دکھاؤ تو نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک کلا ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ اور کرامت وہی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اور یہ نہ ولی ہیں، ٹھیک۔ اب دوسری چیز یہ دیکھیں، کہتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ کہ اور مولا علی کو ہم نے خواجہ کی چوکھٹ سے نکلتے دیکھا، کہ ہیں تمہاری صورتیں ایسی جو تم مولا علی کو دیکھ لو، ہیں باتیں تو ایسی کرتے۔ جانتے ہیں آپ مولا علی کون ہیں؟ مولا علی وہ ہیں جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سب سے چھوٹے۔ وہ حضرت علی جو حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کے والد محترم ہیں، کوئی ایسی ویسی ہستی کا نام مولا علی نہیں ہے کہ گاؤں کے کلوہ چچا کو دیکھ لیا تو کہ مولا علی کو دیکھ لیا، وہ الگ ہے، لیکن ان کی شان الگ ہے۔ تم مولا علی کی تو دور کی بات ہے، تم جیسے تو اللہ کے ولیوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تمہاری صورتیں ہیں ہی نہیں ایسی۔ ایک بھائی نے، اسلامی بھائی نے ایک مزار پہ رہنے والے سے پوچھا، ابھی دیکھو ہم آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں، کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کس کی امت میں ہیں، ہم کس کی امت میں ہیں؟
تو اس سے یہ بھی نہیں بتا کہ وہ کس کی امت میں ہے. اتنے بڑے جاہل ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس کی امت میں ہیں. بولے ہمیں یہ نہیں پتا ہم کس کی امت میں ہیں، ہم تو مزار پہ رہتے ہیں، مزار کی صفائی کرتے ہیں. کیا مزار کی صفائی کرنا فرض ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا، اس کے بارے میں جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننا، یہ ہے دین. تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، بھولے پڑے ہیں بالکل، نہ یہ پتہ کہ ہم کس کی امت میں ہیں، پھر مزار کی صفائی کر رہے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کیا؟ یہ مزار کی صفائی کرنی ضروری ہے؟ تو ایسے ایسے جاہل پڑے. یہ آپ ان کی بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، آپ خود سنیں ان کی ویڈیو کیا کہتے ہیں. یہ چچا ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ ان سے پوچھیے اتنا، ہم آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں؟ ہم تو مزار شریف کا گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں. مزار شریف کا گھوم چندہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی، ہم کس نبی کی امت میں ہیں بتائیے کچھ. مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں. تو ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ان جاہلوں کے چکروں مت پڑو. آپ دربار غریب نواز پر جائیے اور وہاں سے فیض اٹھائیے. مگر یہ جو کلاکاری دکھاتے ہیں نا، کلاکاری کرتے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی، جن کو دیکھ کر شیطانوں کی یاد آئے، ان کے چکروں مت پڑیے. یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ایک کلاکار ہے جن کو رہنے کا تمیز پتہ نہیں کہ کس طرح رہا جاتا ہے، کس طرح کیا کیا جاتا ہے. تو ان جیسے، میں انہیں پیر تو نہیں کہوں گا کیونکہ پیر تو یہ ہوتے نہیں ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے، بتانے والے نا کلاکار. ان جوکروں سے آپ بچتے رہیے اور ولیوں کے دربار میں جائیے اور وہاں سے فیض اٹھائیے. اور اسی طرح سے جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ان تمام سے بچیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.